بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، فرمایا مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام سے جیسی محبت کرتے تھے، جیسی عزت کرتے تھے صحابہ اکرام، میرے دوستوں میرے بزرگوں، فرمایا غیروں کو بھی جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کا یقین تھا، مگر میرے دوستوں فرمایا حضرت مولانا پالن حقانی صاحب ایک کتاب لکھے، ضد میں انسان شیطان سے آگے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، آدمی جب ضد میں آتا ہے تو پھر میرے دوستوں میرے بزرگوں فرمایا آدمی شیطان سے آگے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسان کو اس بات کی تاکید کی کہ فرمایا جب تجھے غصہ آ جائے، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، فرمایا تیرا غصہ زائل ہو جائے گا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں فرمایا انسان کے ضد عقل کو کھا جاتی ہے۔ میرے دوستوں عقل انسان کی کام نہیں کرتی، چاہے وہ کتنے بھی جہاز بنا لے، چاہے کتنے بھی کمپیوٹر بنا لے، کتنے بھی انسان کو آسمان پہ اڑا لے، اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ غیروں کی دماغوں کے اندر بھی یہی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بات لے کر آئے ہیں، فرمائے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ ہماری سوچ سے باہر ہے، یہ ہمارے علم سے باہر ہے، یہ سمجھتے تھے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت ابو طالب کا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اس وقت میرے دوستوں میرے بزرگوں، عرب کے جتنے بڑے لوگ تھے، وہاں پر قریش کے جو بڑے لوگ تھے، وہ پورے وہاں پر ابو طالب کے گھر پہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، آقا علیہ السلام ابو طالب کے گھر کا پہنچے۔ میرے دوستوں ایک جگہ خالی تھی جہاں ابو طالب جہاں سوئے ہوئے تھے، وہاں پر ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا اس وقت ابو جہل یہ چاہتا تھا کہ میں آقا علیہ السلام جہاں پر ابو طالب کے پاس جگہ ہے میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ابو طالب نے بلایا، وہاں پر بٹھا کے وہ جگہ کو فل اپ کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ کے نبی حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی سے کہا، بھتیجے یہ تیرے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے خدا کی عبادت کر لو اور ہم ہمارے عبادت کی عبادت کے لیے چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ میرے دوستوں تاریخ گواہ ہے، حضور علیہ السلام نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ میرے بھائیوں حق کی دعوت دے سکتے ہیں، برا کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے۔ تو اس وقت میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو طالب کی بات سن کر کہا، چاچا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے تو فرمایا عرب کے اندر بھی ان کی چلے گی، عرب کے اندر عجم کے اندر بھی ان کی چلے گی۔ تو میرے دوستوں ابو جہل کہنے لگا، بولو وہ کون سا کلمہ ہے؟ ایک بار کیا میں وہ کلمہ 10 بار پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ عرب کے اندر میری چلے اور عجم کے اندر میری چلے۔ اس وقت میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ فرمایا۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں فرمایا ہمارے 360 سے نہیں ہوتا، تمہارے ایک سے ہوتا، اس کا یقین لا لے۔ وہاں سے اٹھ گئے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں جب سے میرے دوستوں پوری دشمنی شروع ہو گئی، وہاں سے پوری حضور کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، کیسے ان کو تکلیف کیا جائے، جسمانی اور دلی تکلیف دیا جائے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور کو جو تکلیف دی، سب سے پہلے جو تکلیف دی ابو جہل نے کہا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ میرے دوستوں کوئی بھی حافظ عالم جب تک یہ آیت نہ پڑھ لے، یہ فرمایا انہیں حافظ عالم نہیں بن سکتے۔ تو میرے دوستوں اللہ نے اس کی بربادی کی دعائیں اس کے اندر خود اللہ نے فرمائی، بددعا دی۔ پھر میرے دوستوں اس کو 2 بیٹیاں، اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں، فرمایا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے اس میں تھے۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اس نے کہا کہ اپنے 2 بیٹیوں کو طلاق دے دے، حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دے۔ اس ملعون نے دونوں طلاق دے دیے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں عتبہ آیا، حضور کو برا بھلا کہا اور حضور علیہ السلام کے پیارے جسم کے اوپر تھوکنا چاہا۔ تو مگر دوستو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ تھوک اس کے جسم پر گر گیا۔ اور میرے دوستو حضور کو ایسی اذیت پہنچی، حضور علیہ السلام نے کہا اے اللہ کتوں میں سے کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اب میرے دوستو بزرگوں ایک سفر کے لیے جا رہا تھا، اس وقت اپنے لوگوں کو بٹھا کر کہا دیکھو میرے بیٹے کو تم اپنی حفاظت میں لینا، میرے کو ایسا محسوس ہوتا ہے محمد کی دعا فرمایا، بددعا فرمایا میرے بیٹے کو لگ جائے گی۔ اور میرے دوستو جب وہ جانے لگے ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، پڑاؤ ڈال کے ایک جگہ رکے،
فرمایا لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بہت سارے درندے رات کے اندر آتے ہیں۔ اس وقت اور بھی ڈر گیا، پورے اطراف پورے اونٹوں کو بٹھائے، پورے جو ہے نا قافلے والے سو گئے۔ میرے دوستوں رات کے اندر ایک شیر آیا، وہ سونگتا ہوا آیا، فرمایا ادبا کو آ کے اس کو چیر کر پھاڑ دیا۔ تو میرے دوستوں فرمایا ابو لہب کو بھی اس کا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا ہے ضرور لگے گی۔ اور میرے دوستوں ابی بن خلف جو حضور علیہ السلام سے کہا کرتا تھا مکے کے اندر، میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اسے میں بہت کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، نعوذ باللہ میں اس پہ سوار ہو کر آپ کو قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا انشاءاللہ میں تجھے ایک دن قتل کروں گا۔ فرمایا دوستوں احد کے اندر حضور علیہ السلام کو تلاش کرتے پھرتا، کہتا اگر وہ آج میرے ہاتھ سے بچ گئے تو میری خیر نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں حضور علیہ السلام کو حملے کے ارادے سے قریب آیا، صحابہ اکرام نے فرمایا اس کو دور سے نمٹا لے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کے ہاتھ میں سے ایک برچہ لے کر اسے مارا، اس کی گردن پہ لگا، تھوڑی سی خراش آئی، کئی مرتبہ لڑکتا ہوا گرا، چیختا ہوا چلے گیا۔ ابو سفیان اس لڑائی پہ زور پر تھے، انہوں کہنے لگے تھوڑی سی خراش کے اوپر اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے یہ کس نے ماری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری ہے، مجھے اس سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا کی قسم اگر یہ پورے حجاز والے پہ تقسیم کر دیا جائے تو یہ سب تکلیف سے مر جائیں گے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہا کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں مجھ سے کہا تھا میں تجھے قتل کروں گا، میں اسی وقت سمجھ گیا میں ان کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں فرمایا موتا کی لڑائی کے اوپر جنگ موتا کے موقع پر اللہ کے نبی نے زید بن حارث، فرمایا عبداللہ بن رواحہ اور فرمایا جعفر ابن ابی طالب کو ایک ایک باری باری امیر بننے کو کہا۔ ایک یہودی گفتگو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ فرمایا یہ تینوں مارے جائیں گے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو بات ہوتی تھی، جو قول ہوتا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا کہ میرے دوستو یہودی کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ حضور علیہ السلام نے جو بات کہی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ تو میرے دوستو فرمایا غیروں کو بھی یقین تھا کہ حضور کی بد دعا ضرور لگ جائے گی۔ میرے دوستو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے نبی کو ماننے والے، چاہنے والے، جان دینے والے، میرے دوست جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ ہم بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی کتنی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ میرے کو آپ کو ہمارے نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے۔